السلام علیکم۔ اللہ کی قدرت پارٹ 2۔ آئیے ہم کچھ اور باتوں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور و فکر کرو ہر ایک چیز پر۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر چیز میں نشانی ملے گی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں یعنی بس میں نہیں ہے اس چیز کو کرنا، تو ہمیں ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی۔ تو آئیے ہم کچھ باتوں پر غور کرتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، انگلیوں کی سائز بڑھ جاتی ہے، جسم میں سارے غذائی اجزاء جا رہے ہیں، لیکن انگلیوں پر موجود لکیروں کے درمیان خلا پر نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے شناخت باقی رہتی ہے۔ کس کی حکمت حکومت اور قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ ماں باپ کو کیا پتا کہ نروس سسٹم کیا ہے اور سرکولیٹری سسٹم کیا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندھیروں کے اندر ہزاروں صلاحیتوں سے لدا ہوا انسان بنانے والا خالق ایک اللہ ہے۔ ہم بے خبری میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عموماً کیڑے مکوڑے کان میں نہیں جاتے، کیونکہ کان کے اندر ویکس پڑا ہوتا ہے۔ کون ہے ایسی حکمت سے انسان کو بنانے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ ایک عام آدمی کو تو صرف خون نظر آتا ہے، لیکن اس خون کے اندر لال جزے بھی ہیں، سفید جزے بھی ہیں۔ آکسیجن والا خون الگ رگوں میں بہتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون الگ رگوں میں بہتا ہے۔ تقریباً 60,000 میل لمبا رگوں کا جال موجود ہے، جس میں انسانی خون چکر لگاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ جب دھوپ لگتی ہے تو پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن جب پھلوں کو لگتی ہے تو اور زیادہ رسدار بن جاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے درختوں میں رنگدار، رسدار، خوشبودار اور ذائقہ دار پھل بنانا میرے رب کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں ذائقے کتنے بھی ہوتے، اگر زبان نہ ہوتی تو سب بیکار تھے، لیکن اس خالق عظیم نے انسان کو زبان بھی دی اور ذائقے بھی، تاکہ بندہ رزق بھی کھائے اور شکر بھی ادا کرے۔ الحمدللہ۔ غذائیت پہنچانا خون کا کام ہے، اور خون جہاں جاتا ہے اس حصہ کو دھندلا کر دیتا ہے، جبکہ آنکھ کا باہر والا حصہ یعنی کورنیا بہت شفاف ہے، اور اس حصہ میں خون نہیں جاتا، ورنہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ کورنیا کو غذائیت آنکھ کے اندر موجود پانی، آنسوؤں اور دوسرے طریقوں سے ملتی ہے۔ جسم کے اس حصہ کو جہاں خون دینا ممکن نہ تھا، اس حصہ کے لیے بھی رزق کا انتظام کرنے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس رب کو پہچانو جو کسی کو 2 پیروں پہ، کسی کو 4 پیروں پہ، کسی کو 6 پیروں پہ، کسی کو کئی اور کسی کو بغیر پیروں کے چلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں میں بصارت، کانوں میں سماعت۔ بصارت مطلب دیکھنے کی کیپیسٹی، آنکھوں کو دیکھنے کی کیپیسٹی، کانوں کو سننے کی کیپیسٹی، اور زبان میں ذائقے کے احساسات یعنی ٹیسٹ، فیل کرنا۔ میرے رب نے اس مٹی میں کیا کیا کمالات بھر دیے۔ ہم انسان کس چیز کے بنے ہیں؟ مٹی کے بنے ہیں، اور اللہ نے اس کے اندر کیا کیا کمالات بھر دیے۔ بے شک اس کی شان بھی نرالی ہے اور اس کی حکمت بھی کمال ہے۔
کچھوے کو خول نہ کسی سائنسدان نے بنا کے دیا، نہ بے سمجھ کچھوے نے خود بنایا، پھر وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پتے میں ایک جہان دیکھو، میرے رب کی قدرت کا کمال دیکھو۔ یہاں بھی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے توانائی، گلوکوز بنانے کے ان کارخانوں میں ایک جہان دیکھو۔ میرے رب کی قدرت کا کمال دیکھو۔ ہو رہے ہیں تیار یہاں جانوروں کے لیے بھی فائدے، آکسیجن بنانے میں لگے ہوئے ان ننھے پتوں میں ایک جہان دیکھو۔ میرے رب کی قدرت کا کمال دیکھو۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔